من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فلیغیرہ بلسانہ وإن لم يستطع فلیغیرہ بقلبہ وہذا اضعف الایمان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی خطبے میں جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کسی منکر کو دیکھے، جو شخص کوئی گناہ دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ کو بدل دے اپنے ہاتھ سے۔ اگر فإن لم يستطع، اگر اس کو طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس گناہ کو بدل دے۔ وإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو فبقلبہ، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ وَهَذَا اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور اور آخری درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور اور آخری درجہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں پر انسان کو اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہیں پر اپنے ساتھ ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اعمال اور دوسروں کے ایمان کو بھی درست کرنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یعنی ایمان اور اعمال کی درستگی کی فکر کرنا، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو قسمیں، ایک ہے اجتماعی اور ایک ہے انفرادی۔ اجتماعی مطلب جلسوں میں تقریروں کے ذریعے سے فتنوں کا سد باب کرنا، جن گناہوں میں لوگ مبتلا ہوں ان گناہوں کی برائیاں اور اس سے بچنے کی تلقین جلسوں میں کرنا، یا مسجدوں میں محراب میں جیسے علماء یا تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں، یا گھروں میں جا کر، وہ گناہ ابھی اس آدمی سے نہیں ہو رہا ہے لیکن جا کر سب کو اس گناہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھائیاں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اجتماعی، اس کو کہتے ہیں اجتماعی طور پر فریضہ کو انجام دینا۔ لیکن ایک ہے انفرادی۔ انفرادی مطلب تنہا سب کو برائیوں سے روکنا۔ کوئی برائی کرتا ہوا دکھ رہا ہے کہ یہ شخص اس برائی میں ملوث ہے، تو اس کو اس برائی سے روک دینا تنہا، یہ ہوتا ہے انفرادی۔ دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اجتماعی طور پر کسی کو گناہوں سے روکنا، اجتماعی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ آپ نے سنا ہوگا، جیسے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اور اسی طریقے سے میت کو غسل دینا فرض کفایہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر ضروری نہیں، قوم کے کچھ افراد اس کو کر لیں تو فرض کفایہ، وہ فرض تمام لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے، لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا ہے تو فرض کفایہ چھوٹنے کی وجہ سے سبھی لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو فرض کفایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر لوگوں کو روکنا، اجتماعی طور پر لوگوں کو برائیوں کے بارے میں بتانا، اچھائیوں کی کرنے کا حکم دینا، تو یہ جو ہے اجتماعی طور پر کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن انفرادی طور پر آپ کے سامنے میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے سامنے یہ شخص گناہ کر رہا ہے، اس کو روک دینا، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر شخص کے اوپر ضروری، جیسے نماز ہے، ہر شخص کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ، جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گاؤں کا 2-4 آدمی مالدار لوگوں نے ادا کر دیا تو سب کے اوپر سے ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ سب کے اوپر ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے انفرادی طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو گناہوں سے روکنا اور اچھائیوں کی دعوت دینا، یہ انفرادی طور پر یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، فرض کیجئے کہ ایک شخص ابتدا سے، شروع سے ہی اس نے اچھائیاں کی ہیں، راتوں کو تہجد پڑھا ہے،
کوئی فرائض اس سے چھوٹے نہیں، واجبات اس سے چھوٹے نہیں، یہاں تک کہ سنن بھی اس سے نہیں چھوٹے ہیں، تمام کو اس نے ادا کر لیا ہے، یہاں تک کہ راتوں کو تہجد بھی پڑھا اس نے، تمام نوافل کو بھی ادا کیا ہے، تو ذاتی طور پر اس کے اعمال تو بہت درست ہیں، ذاتی طور پر اس کے اعمال بالکل پرفیکٹ ہیں، اس نے سارے اعمال کیے ہیں جو ان کو کرنے کے تھے، اس کے باوجود لیکن لوگوں کو اس نے روکا نہیں گناہوں سے، کوئی گناہ اس کے سامنے میں ہوا ہے، وہ ہوتا ہوا دیکھا ہے انہوں نے، لیکن اس نے نہیں روکا ہے، تو یہ شخص قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ ذاتی اعمال پرفیکٹ بھلے ہیں اس کے، بالکل صحیح ہیں ذاتی اعمال، لیکن چونکہ انہوں نے دوسروں کو نہیں روکا ہے برائیوں سے، اچھائیوں کی تلقین نہیں کی ہے، اسی وجہ سے اس شخص کی بھی پکڑ ہوگی قیامت کے دن، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ لیکن حدیث میں 3 درجے بیان کیے گئے ہیں کہ ہاتھ سے روکے، یعنی کہ طاقت سے، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو زبان سے کم اس کو سمجھائے، اگر اس سے بھی طاقت نہیں ہے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو دل میں کم سے کم برا مانے، چہرے پہ شکن تو اس کے آئے کہ یہ شخص برا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، کمزور ذرا سا بھی ایمان اس کے دل میں موجود ہے اگر، تو اس شخص کو کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ گناہ کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص غلط کر رہا ہے، یہ عمل غلط ہے۔ تو ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلا درجہ، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جس شخص نے کوئی گناہ کو دیکھا، یعنی کسی کو دیکھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے مطلب اپنی طاقت سے، اس کو طاقت ہے روکنے کی اور کسی فساد کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب طاقت سے روکے۔ مثلا کہیں پر خاندانی نظام، خاندانی سسٹم چل رہا ہے، اب وہ خاندانی سسٹم میں ایک شخص کو برسراوردہ بڑا شخص بنایا گیا، اس کے حکم کو سارے لوگ مانتے ہیں، جو حکم وہ دے دیں وہ تمام لوگ اس کو مانتے ہیں، ایک شخص ایسا ہے، تو اس کے سامنے اس کے خاندان کا کوئی ایک آدمی یا چند لوگ گناہ کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، اور میں اس کو اگر روک دوں تو اس کا سد باب ہو جائے گا، یہ رک جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوا طاقت سے روکنا۔ اب یہ اپنے دربار سے حکم پاس کرے کہ یہ آج سے یہ کام کوئی بھی نہیں کرے گا، اور اس میں لوگوں کے بڑے فساد میں گرفتار ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو وہ شخص گنہگار ہوگا، زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا۔ طاقت سے روکنا، حکم پاس کرنا اپنے دربار سے ضروری ہوگا۔ یا کوئی بادشاہ ہے، یا کسی صوبے کا کوئی گورنر ہے، یا کہیں پر کسی کا حکم چلتا ہے، یا باپ ہے، باپ کا حکم اپنی اولاد پر چلتا ہے، اگر اس کی اولاد یا بادشاہ کی رعایا غلطیاں کر رہی ہوں، گناہ کر رہے ہوں، بڑے گناہ کر رہے ہوں، اس کو نہیں روک رہا ہے بادشاہ یا باپ یا ایسے شخص جس کا حکم چلتا ہے، وہ شخص گنہگار ہوگا، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ ہے ہاتھ سے روکنا۔ اندیشے کے مطلب اگر فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، یعنی طاقت نہ ہو کیا مطلب؟ اگر ہم اس کو روکیں گے اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ سنیما گھر مثال کے طور پر کہیں ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ سنیما گھر ہے، یہاں پر لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، فحش فلمیں دیکھتے ہیں، تو گناہ ہے۔ اس کو روکنے کے لیے 10-15 لوگ اٹھے، کلہاڑا رہ کے گئے، سارے کو توڑ تاڑ کے پھینک دیا، تو طاقت تو ہے کرنے کی، لیکن اس سے بڑا فساد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تمام لوگ جو لوگ اس میں ملوث تھے سارے پھنس سکتے ہیں، سب پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ پریشانی میں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑے فتنے کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب اس کو طاقت نہیں ہے اب لوگوں کو اس کی۔ تو فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے یا حکم سے روکنے کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو روک دے۔ زبان سے مثلا محرم کے ٹائم میں میں نے پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال 20 سال 15 سال کے بچے گلے میں وہ پتہ نہیں کون سا ڈھولک سے لٹکائے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور وہ بجاتے رہتے تھے۔ ایک تو گناہ وہ ایک جو کر رہا ہے وہ ذاتی طور پر ایک گناہ ہے ہی، وہ کر ہی رہا ہے گناہ، اس کے علاوہ گناہ یہ ہے کہ لوگ ایذائے مسلم، دوسرے لوگ اس سے پریشان ہوتے تھے، جس راستے میں یہ لوگ بجا رہے ہوتے تھے اس راستے میں چلنا مشکل ہو جاتا تھا، کان میں انگلی ڈال کے چلنا پڑتا تھا۔ تو یہ ایذائے مسلم اور بذات خود وہ کرنا گناہ ہے۔ یہ گناہ ان لوگوں نے کیا ہے، ان کے ماں باپ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے روک لیں۔ جن کے بھی بچے یہ کام کر رہے ہوں
وہ شخص بھی گنہگار ہوگا قیامت کے دن، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے سورہ عصر کے بارے میں سورہ عصر کے اوپر گفتگو کر رہا تھا بہت پہلے سے، اس میں تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تک تو بات ہو چکی ہے۔ آگے وتواصوا بالحق کی، آپس میں ایک دوسرے کو حق یعنی کہ معروف اچھائی کا حکم دے، آپس میں ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر اور گناہوں سے روکے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے روکے اور اچھائی کا حکم دے۔ تو اس صورت میں 4 چیزیں کہی گئی، ان میں 4 چیزیں ہیں: امر بالمعروف، کسی کو گناہوں سے اچھائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، یہ چیزیں اس کے اندر ہے۔ اگر کسی نے یہ نہیں کیا تو چاروں چیزوں کے نہیں ہونے کی وجہ سے مواخذہ ہوگا۔ والعصر، سورہ عصر اس چیز کو بتاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ آج کے بعد سے اس مسئلے پر عمل کریں گے، اور یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، ہر شخص گناہوں میں مبتلا ہے۔ اگر یہ چیز لوگوں کے اندر زندہ ہو جائے، یہ کرنا اگرچہ فرض ہے لیکن اگر لوگوں میں زندہ ہو جائے یہ کام، تو گناہوں کا سدباب ایسا ہو جائے گا کہ پھر ہم سر اونچے کر کے ہم چل سکتے ہیں اپنے راستوں میں، اس دنیا اس ملک میں رہ سکتے ہیں سر اونچا کر کے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ خطبہ کے بعد، یہ اس سے ہٹ کر کے ایک الگ بات بتا رہا ہوں میں، خطبے کے بعد عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یہاں پر کہ لوگ، ابھی خطبہ ختم ہی ہو رہا ہے، ویسے خطبہ جب دیتا ہے تو آخر جب پہنچتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب خطبہ ختم ہو رہا ہے، تو خطبہ ختم ہونے سے پہلے ابھی امام خطبہ دے ہی رہا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے اس وقت سمجھیے جیسے نماز کی حالت میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اس وقت کچھ بھی کرنا جائز نہیں ہے، نہ گفتگو کرنا جائز ہے، نہ ہی کھانا پینا، کچھ باتیں کرنا کچھ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ چھینک آئے تو چھینک کی الحمدللہ بھی کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف غور سے خطبہ سنیں، اس وقت سے لے کر کے خطبہ ختم ہونے تک کچھ کرنا جائز نہیں۔ تو خطبہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو ہم کھڑے نہیں ہوں گے، آج کے بعد سے یہ کھڑے ہونا جائز نہیں۔ طلباء بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور عوام الناس بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے آج کے بعد سے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے، جیسے اقامت، نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، مؤذن نے، امام آگے آ گئے، اب مؤذن نے پیچھے سے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت شروع ہو گئی، تو اب لوگوں کا کھڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ لیجیے مسئلہ، غور سے سمجھیے گا، یہ ضروری نہیں، لیکن اس لیے مستحسن قرار دیا گیا ہے، اچھا اس لیے سمجھا گیا ہے اس چیز کو، چونکہ لوگ صف میں طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، نماز کھڑی ہونے کے بعد دوبارہ صف سیدھی کرنی ہوتی ہے، لوگوں بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے، آگے سے پیچھے اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے شروع میں، اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا یہ مستحسن قرار دیا گیا ہے، اچھا سمجھا گیا ہے، لیکن خطبے میں کھڑے ہو جائے یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ خطبے میں کھڑے ہو جانا، جب تک خطبہ ختم نہیں ہوتا تب تک کھڑا نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر لوگوں کی بالکل صفیں درست ہوں، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بالکل صفیں درست ہوں، بیچ میں جگہ خالی نہیں ہے، نماز کی حالت میں جیسے بیٹھتے ہیں، قعدہ میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی سارے لوگ بیٹھے ہوں، تو قد قامت الصلاۃ میں کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی صفیں نہیں ہوتی اسی لیے شروع میں کھڑا ہونا مستحسن قرار دیا علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ جب تکبیر شروع ہو، اقامت شروع ہو تو اس وقت کھڑے ہونا یہ بہتر ہے، صرف اسی وجہ سے۔ لیکن یہ جو حرکت ہو رہی ہے عام طور پہ بہت ساری مسجدوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور میں تو یہی سمجھوں گا کہ ہمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، اس لیے کھڑے ہوتے ہوں، لیکن آج پتہ ہو گیا، آج کے بعد سے خطبہ جب تک ختم نہیں ہو جائے گا، امام نیچے سے اوپر سے نیچے نہیں آ جائیں گے، تب تک ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، خطبہ ختم ہونے کے بعد ہی کھڑے ہوں گے۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔